بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سکندر اعظم محل کی چھت پر چڑھا تو اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی صحن پر پڑی جس میں ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ سکندر اعظم نے اپنی ایک کنیز کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کا بیوی ہے؟ کنیز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی وزیر کی بیوی ہے۔ سکندر اعظم نیچے اتر کر سکندر اعظم پر اس عورت کی حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے وزیر کو بلایا، وزیر حاضر ہوا تو سکندر اعظم نے کہا کہ ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کی بادشاہ کو دے دینا اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ وزیر اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا گیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لاعلم ہے کہ سکندر اعظم نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ وہاں جیسے ہی وزیر نظروں سے اوجھل ہوا تو سکندر اعظم چپکے سے وزیر کے گھر پہنچا اور آہستہ آہستہ سے وزیر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وزیر کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ سکندر اعظم نے کہا کہ میں دنیا کا سکندر اعظم ہوں۔ اس نے فوری دروازہ کھولا، سکندر اعظم اندر آ کر بیٹھ گیا۔ وزیر کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج دنیا کا فاتح سکندر اعظم یہاں ہمارے غریب خانے میں۔ سکندر نے کہا کہ میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ وزیر کی بیوی نے سکندر کا مطلب سمجھ کر کہا کہ آپ کے اس طرح آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ سکندر اعظم نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں سکندر اعظم ہوں، تمہاری شوہر کا مالک ہوں۔ وزیر کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی سکندر اعظم ہیں، لیکن بزرگ کہہ کر گئے کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو نہیں کھاتا، اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ سکندر اعظم اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے جوتے وہیں پر بھول گیا۔ اب وزیر کو آدھی راستے میں یاد آیا کہ جو خط سکندر اعظم نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس مڑا اور اپنی گھر کی طرف لٹکا۔ وزیر اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی، سکندر اعظم کی جوتے پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ وزیر کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ سکندر نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ وزیر کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد سکندر اعظم کے پاس واپس آیا تو سکندر اعظم نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دے۔ وزیر دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے لیے کچھ قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید کر گھر پہنچ کر بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ چلو تمہاری میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا، سکندر اعظم نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پھینک کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسے آپ چاہے۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنی والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لیے لے گئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ وزیر بیوی کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گئے اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کی سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، بھائی، آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بھی نہیں بتائی،
या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करें कि आप क्यों अपने बैंक को नहीं ले जाते। तो इसने कहा कि अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हूँ। वो लोग अपना मुकदमा काजी के पास ले गए तो काजी साहब ने वज़ीर को बुलाया। काजी इस वक्त सिकंदर आज़म के पास बैठा हुआ था। लड़की की भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक शख्स को सरसब्ज बाग फूलों से भरा हुआ और साथ में मीठी पानी का कनवा के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा ले, दरख्त काट ले और कनवा को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी साहब वज़ीर की तरफ मतवज्जो होकर पूछा कि लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? वज़ीर ने कहा कि काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी साहब ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारी हवाले वैसे ही हालत वापस किया जैसे फैले था? उन्होंने कहा कि वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इस बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी साहब ने वज़ीर की तरफ देखा और कहा, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? वज़ीर ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर की पंजों की निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। सिकंदर आज़म जो टेक लगा ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा, वज़ीर, अपनी बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ, क्योंकि इसमें मैं कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारी बाग हया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई फतह तोड़ सका और ना ही कोई फूल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारी जैसे बाग की गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो वज़ीर अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। दोस्तों, ये वाक़या ना ही काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है कि अपने अहल वायाल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता ना चले। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे कुछ सबक हासिल किया तो मेरी इस वीडियो से प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह सबक आमोज़ और तारीख़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को।